والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيئا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. سامعین کرام، قرآن مجید دا 7واں پارا سورہ الانعام اور دی 65ویں آیت. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر امتاں واسطے 3 قسم دے عذاب دا ذکر کیتا کہ جدو لوگ دین تو منہ موڑ جاندے تے 3 طرح دے عذاب ہے جڑے اللہ تعالیٰ انہاں تے نازل کرتا. ایک سر تو آوندا آسمان والوں عذاب آوندے، دوسرا تھلے ہی ہو جاندہ زلزلے تے طوفان، اس طرح دے عذاب نازل ہو جاندے. آخری فرمایا بھئی یا انہوں پھر گروہ گروہ بنا دینا، فرقے اور جماعتیں انہوں بن جاندیاں اور انہوں ایک دوسرے نال ٹکرا کے مزہ چکھاؤں، وہ آپس ایک دوسرے نوں مار دے وڑ دے. یہ تیسرا عذاب بیان ہے، یا سر تو یا تھلوں یا پھر آپس گروہ گروہ ہو کے انہاں چ اختلاف اور لڑائیاں، خون خرابے. اس آیت کریمہ کے تحت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر دے اندر کئی صفحات بہت ساری احادیث کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نقل کیتیاں کہ مدینہ منورہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام انصار دا قبیلہ سی بنو معاویہ، انہاں دی مسجد تشریف لے گئے اور اتنے ایک نماز پڑھی جنہاں دی نماز اگے نہیں سی پڑھی، بہت لمبی پڑھی، بڑے سجدے کیتے. اور لوگوں نے بعد پوچھا بھئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیڑی نماز سی جیڑی تسی اس مسجد پڑھی؟ تو فرمایا صلاۃ و رغبت و رحمہ، اللہ کو رحمت ہی منگی ہے تو دے عذاب تو پناہ ہی منگی ہے. 3 دعاواں اللہ پاک کے کیتیاں سی، 2 منظور ہوئیاں، تیسری دے بارے جواب مل گیا یہ نہیں منظور ہونی، یہ ہونا ہی ہونا. ایک میں آخیا کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا عذاب یہاں سے نازل نہ کریں جس میں سارے ہی برباد ہو جان، جی پچھلی امتاں ہوئی نشان ہی مٹ جائے. فرمایا یہ ہوگا، اسی طرح ہی میں کروں گا، قیامت تک کہ مٹن گے نہیں، تھوڑے رہن بہتے رہن. یہ امت جڑی ہے عذاب استحصال جڑا جڑوں کٹتا جائے یہ نہیں ہو. یہی دعا کی کہ اللہ کوئی دشمن یہاں سے ایسا مسلط نہ کریں جڑا انہوں بالکل نابود کر دے، ختم کر دے. یہ بھی منظور ہوگی کہ دشمن نہیں یہاں سے اس طرح غالب ہو جان گے سرے تو یہاں کا نشان دنیا کو مٹا دیں. تیسری دعا کی پہ اللہ گروہ نہ بن، یہاں کی آپس لڑائی نہ ہوئے. اللہ نے کیا نہیں، یہ درخواست منظور نہیں ہو سکتی. یہ قانون قدرت ہے، لوگ دین تے گڑبڑ جدو کرتے آپ آپس ٹکراؤں تے لڑتے ہیں. یہ بہت ساریا حدیث کئی صحابہ تو امام ابن کثیر نے نقل کر. یہ تیسری دعا نہیں منظور ہوئی، فرقے بن گئے، جماعت ہون گیا، آپس یہاں کا خون خرابہ ہو. یہ میں تیری خاطر نہیں منظور کر سکتا. آسمانی عذاب کوئی ایسا نہیں آؤ گا جڑا انہوں مٹا دے، کوئی دشمن ایسا غالب نہیں آؤ گا جڑا برباد. گروہ بن، تو اس گروہ بن کی بنیاد آپ کی وفات دے واقعات کی رکھی. اور ایسا واقعہ کہ اگر انہوں چوٹی کے علماء نے ذکر نہ کیتا ہوتا تو میں زبان سے ہی نہ لیا. یہ ایسا واقعہ جس کا بیان کرنا بہت ہی تلخ اور ناگوار، مگر آپ کی بیماری کے زمانے ہویا جہے پاروں وہ گل جی رسول اللہ نے کہی سی بھی ٹولے بننے، وہ مڈ بالکل آپ کی وفات کے زمانے کی شروع ہو گیا. اور امام شہرستانی الملل نے لکھتے پہلا اختلاف بدقسمتی جڑا سمت ہوا وہی جا ذکر امام بخاری نے، امام مسلم نے، امام احمد نے، طبقات ابن سعد جتنے بھی رسول اللہ کی زندگی تے لکھن والے سب نے کرتا بھی ایسی مصیبت بنی جڑی ہوں قیامت تک نہیں ہٹتی. اور ایک تو جان چھڑاؤ لوگوں نے بڑے طریقے اختیار کیتے، مگر کوئی طریقہ میرے بزرگ عزیزوں سامنے نہیں کسی سے آیا جب تک سیدھے کرنا پڑی یہ گل نہیں بنی. اور یہ بھی توفیق اللہ تعالیٰ نے اس گروہ نہیں دیتی جنہوں دنیا گستاخ آدھی ہے. انہوں گستاخاں نے اپنے سر لیا اسی رسول نو رسول مننے ہیں، وہ امتیاں نو امتی مننے ہیں.
امتیاں کو غلطی ہو سکتی ہے اور سانوں اس غلطی کو تسلیم کرنے کی ہچکچاہٹ نہیں ہونی چاہیے. صاف سیدھی گل من لو، جان چھٹ جائے. باقی اللہ تعالیٰ انہوں معاف کرے تو انہوں رحمت کرے. غلطیاں بندیاں کو ہوندیاں، مگر واقعہ جڑا ہے ٹھیک ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جڑا پیش ہے انکار نہیں کرتا. 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کا ذکر کرتا. میں وہ نمبر تے سامنے پڑھ دینا تاکہ نمبر والی بخاری شریف کسی کو ہوئے تو اتوں کھڑ کے پڑھ. 7 جگہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو دہرایا. کتاب العلم کی ہے شروع 114 نمبر حدیث. کئی بخاری کے نسخے ہیں جنہوں کے نمبر لگے. پھر 3053 3168 ہے، 4431 ہے، 4432 5669 اور 7366. یعنی 7 موقع تے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مختلف سندان ہے. اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی وصیت دے ابواب جنہوں نقل کرتا. میں مسلم شریف تو پڑھ بخاری شریف کی یہ لفظ ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے چچا زاد پائے عبداللہ ابن عباس. حقیقت دے یہ واقعہ اگر ساری دینی کتابیں مستند سندانہ نہ ہوتا تو بیان کرنے دے لائق کہ رسول اللہ دے آخری ایام کی فتنہ پیدا ہو گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ نے ایک دن ذکر کیتا رسول کریم تو بہت بات اے قیامت دے جڑی اسلام تے آئی اور انہوں ہون تکلیف بھگتنا اور بھگتتے رہنا. دعا اللہ نے نہیں منی کہ نہیں اختلاف جڑا ہے جو لوگوں آپ کرنا میں کیا روک جائے. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت بات ایک دن فرمایا اور فرماؤن دے نال ہی اتنا روئے. قال یوم الخمیس، کہنے لگے جمعرات کا دن. وما یوم الخمیس، اور نال فرمان لگے لوگوں جمعرات کے دن کا تمہیں کی جائے بے دن اسلام نہ کی مصیبت پیش آئی ہے. ثم جعل تسیل دمو حتی رأیت علی خدیہ کنا نظام اللوح. بیان کرنے حضرت سعید بن جبیر فرماتے کہ ابن عباس سے کہا کہ بے جمعرات اور جمعرات کی غضب آیا اتنا روئے بھی میں انہوں دے آنسو جڑے انہوں دے رخساراں سے بہندے ویکھے جی میں موتیاں دی لڑی زارو زار روئے. اور نال بات فرمائی کہ یہ ہوئی جمعرات دا دن ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتونی بالکتف والدوات واللوح والقلم. جمعرات دا دن نبی علیہ السلام بڑی تکلیف سی. آپ نے فرمایا لیاؤ کاغذ قلم اور تحریر دا سامان، میں تمہیں ایک ایسی شے اکتب لکم ایک ایسی تحریر لکھوا دیا لن تضلوا بعدہ ابدا. میرے بعد تسی گمراہ نہیں پھر کدی بھی ہوگے. تواڈے فتنے نہیں ہون گے، تواڈے لڑائیاں نہیں. لکھوا لو، لے آؤ کاغذ قلم میں تحریر لکھ دیا. فقالوا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحیی. تو بجائے ادب نہ لوگوں نے پیش کر دے کتنے ایسی جڑے بولے کہ اللہ دے رسول اللہ تیسے معذلہ دماغ ہی کی حضور جو بول رہے آپ اپنے آپ سے قابو نہیں، بیماری پر آپ جڑا دماغ ٹھیک نہیں کام کر رہے. لکھنا لکھاؤ بھی چلی گئی لڑائی شروع ہو. یعنی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی چ لوگ جڑے چ لڑنا شروع ہوئے. اگلی روایت چاہتا غفل بیت تیرے جان سی عمر بن الخطاب. اس جڑے لوگ رسول اللہ کے کول موجود سی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلم اکتب لکم کتاب اللہ تجدون بعد. آپ نے فرمایا لکھ دیا تمہیں ایک ایسی شے میرے بعد فساد نہ پہن. فقال عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد غلب علی الوجع. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے کہ حضور نو بڑی تکلیف ہے، آپ نے ایسے بیماری نے بہت دکھ دیتا. وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللہ. قرآن ہے گا سارے کو تھوڑا اور لکھنا لکھاؤنا کی ہے، قرآن ہی کافی. فاختلف اہل البیت جنہیں اتنے گھر والے سی جھگڑا وہی گل جی اللہ نے کہی بھی جھگڑے شروع ہو جان اجڑے جی لڑائی شروع ہو گئی. فاختصم منهم جھگڑا ہوا. فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کتاب لن تجدوا بعد. کچھ کہنے لگے جو نبی علیہ السلام آدھے کرو لیاؤ سامان لکھواؤ تاکہ نبی علیہ السلام دو پچھان دے بعد گمراہ نہ ہو، یہ گل ہو جائے. ومنهم من يقول ما قال عمر. اور کچھ کہنے نہیں جو حضرت عمر آندا وہ ٹھیک ہے، حضور نو بڑی تکلیف ہے، قرآن ہے گا تحریر دی لوڑ. فلما اکثر اللغو والاختلاف عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے جدو شور و غل بہت ہویا، لڑائی ہو گئی، آوازاں اونچیاں، رولا پی گیا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوموا. نبی علیہ السلام نے فرمایا چلے نکل جاؤ اتوں میرے کو. قال عبید اللہ فکان ابن عباس رضی اللہ عنہ یقول. تو راوی بیان کر دے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھتیجے کہ عبداللہ بن عباس جدو یہ بات سناؤ دے سی یقول
ان الرضیۃ کل رضیہ ما حال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین ان یکتبرہم ذالک الکتاب من اختلاف ہیں ولغت ہے. جدوں لوگوں دے شور و غل نے رسول اللہ دی اس تحریر کی روڑاٹ کاٹتا ان الرضیہ کل بھائی اس تو بڑی مصیبت قیامت کوئی نہیں آ سکتی. حضور آخر وقت لکھنا چاہتے لوگ رولا پا کے اس گل ٹال دین روندے سی اور فرماؤندے ان الرضیہ کل بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑی قیامت ہے جی اسلام سے آئی کہ رسول اللہ دے لکھنے شور و غل کر کے روڑاٹ 7 جگہ بخاری تھے مسلم شریف کٹھیاں حدیثیں ایک کے مقام تھے وصیت اور امام احمد بن حنبل. یہ اتنی بڑی مصیبت ہے جہدے حل لیے مولانا شبلی نعمانی غریب نے رستہ سوچا بھائی صحابہ کرام گستاخی تو بچاؤ کا ہوں کوئی چارہ نہیں. رسول اللہ لکھنا چاہتے مر لگیا تو لوگ عام بندے کو پوچھتے یار ابا جی کوئی دس دو اتنے تو رسول اللہ آپ غم خاری کر رہا ہے امت کی ہمدردی کر رہا ہے بے کیسی شاید اخبار نے بات گمراہ نہ ہو گئے حق تے بندہ سے سارے لکھواؤ یار سے. بیچارے نے پھر فاروق جڑی حضرت عمر رضی اللہ عنہ شاندار کتاب وہ چنگی کتاب 1400 سال حضرت عمر رضی تک کوئی نہیں لکھ سکیا جڑی مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ با حوالہ آپ کا نظام مگر شروع سے واقعات آئے اس آخیا بھائی جیویں حدیث کی کتابیں دیں کوئی غیر جانبدار آدمی سن کے تھوڑیاں بحثانیوں نے سنیا بچا نہیں سکتا حضرت عمر رضی نے کیوں نے روڑا اٹکایا. وہ آدھے یا رسول اللہ حاضر لکھواؤ کہنے لگا پاوے بخاری جد پاوے مسلم جد کتے اس واقعہ کا انکار یہ رد کر دو بے گل کوئی نہیں ہوئی یہ سوال کوئی چارہ اس غریب کو جان چھوڑی یہ طریقہ سمجھ آیا بے مکر بے ہویا کوئی نہیں مگر مکر نہیں دیتا لوگوں فتاوا دارالعلوم دی پہلی دیو جلد مولانا مفتی عزیز الرحمان اٹھ کھڑے غیر حدیث علماء اٹھ کھڑے بھائی تم کون ہے صحیح حدیث کا انکار کرو یہ گل تو ٹھیک ہے صحیح حدیث ہے صحیح سندانہ ثابت ہے مکریا نہیں جا وہ بھی گل نہ بنی جی مولانا شبلی غریب نے آخیا سی یار جان چھڑاؤ اس تو یہ گل ایک پھا پی گیا مسلمانوں سے کہ رسولہ لکھنا چاہتے ہیں ادھے آدھے جو عمر آدھا وہ گل چلنی ہے ادھے آدھے جو رسولہ آدھے وہ گل چلنی یہ کی مصیبت ہے یہ انکار کرو. کئی صفحے غریب نے لکھے پر نہیں بھائی یہ علماء منے نہیں منتے بھی کتنا این جگہ سے ہے گی اینے لوگ بیان کر رہے انکار نہ ہو سکے. انہوں بعد مولانا مولوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ اٹھے انہوں نے بھی کیتا اس تو پہلے بھی کر دے انہوں نے رسائل و مسائل کی سمجھو تیسری جلد ہے یہ اندر اتنے لکھا 284 صفحے تو 288. مولانا مولوی صاحب نے ایک ہوری رستہ پڑھ لیا کئی اگلے بھی سوچ لے میں نے وہ کوئی ایڈی وڈی گل نہیں تھی صرف حضور جو کہنا چاہتے تھے ایسا حدیث لب گیا. آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بھی ایک روایت مرادہ فرما لی جائے جسے مسند احمد میں نقل کیا گیا ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عربی عبارت ہے کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ شانے کی ایک ہڈی لے آؤں تاکہ آپ اس میں ایک ایسی چیز لکھ دیں جس سے آپ کی امت آپ کے بعد گمراہ نہ ہونے پائے. مجھ کو اندیشہ ہوا حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ کہیں اس کے لاتے لاتے آپ کی وفات نہ ہو جائے اس لیے میں نے عرض کیا آپ فرمائیں میں یاد رکھوں گا. تسی زبانی حضور دس جو پتہ نہیں لیا رہا تھوڑی موت ہی نہ ہو جائے. اس پر حضور نے فرمایا میں وصیت کرتا ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کرنے کی اور ان غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کی جو تمہاری ملک میں غلاموں نے اچھا سلوک کرے ہو تو نماز پڑھے ہو زکوٰۃ دو. اے مولوی صاحب نے مسند احمد چ لبڑی بے گل تو ہی نہیں ہاں لوہے کا حال سن لو بھی بالکل جھوٹھی روایت ہے جہاں سہارا لیا نا انہیں نہ جان چھٹ جاتی ہوئی چھڑا لیں گے اسی چھٹ دی نہیں. حضور نے دعا منگی سی قبول نہیں ہوئی کہ فساد پؤ گا گروہ بن گیا اور قیامت تک نہیں ہوں مکنے جنہ مرضی زور لا یہ رہ کر جڑے ایک دوسرے وڑتے پھرتے کد نہ وڈ کے تھی ختم کر گروہ نہیں مٹ سکتے. یہ دعا اللہ نے نہیں منی گئی اور یہ آغاز اس کتاب نہ لکھن تو ہو گیا بالکل جڑی لکھی نہیں گئی دونوں پارٹیوں حق بن گیا. کی ہوا صحیح ہو تو میں اپنی حدیث کے مطابق دسوں گا بھی وہ کی سی حضور لکھنا چاہتے بھائی دوسرے فریق کو تو اسی مطمئن نہیں کرتے. شیعہ لوگ چاہتے بھی وہ حضرت علی رضی آپ خلافت لکھنا چاہتے تھے حضرت عمر تار گیا بھی یہ تحریر ہوگی ساری گل نہیں بنی یہاں روڑا کر انہوں نے بھی اپنی کتاباں بنا لی. کتاب سلیب ابن قیس الہلالی بہت پرانی کتاب وہ اندر انہوں نے واقعہ لکھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ آخیا ایک موقع سے بتلا تینوں پتا جب رسول اللہ لکھن لگے تو تھی شور کرتا حضور نے کر دیتا تو میں رہ گیا سی تو سلمان رہ گیا سی مقداد ابو ذر حضور نے میرے لکھواتا سی دستا کہ جبریل آ گیا انہیں کیا بھی انہوں نے اختلاف کرنا سی کر دیتا فساد پہنا سی امت پی گیا مگر تو دیکھنا میرے بعد خلیفہ تو ہاں ادو بعد تیرا بیٹا حسن ہے پھر بعد حسین ہے بعد جی اولاد چ نہ امام مہدی تک باقاعدہ نام لکھا کے مینو لکھ
حالانکہ یہ کہانی جھوٹھی بالکل بے بنیاد ہے، یہ اندر حقیقت کوئی نہیں۔ سلیم ابن قیس ہلالی بھی خود شیعہ عالمان علم رجال تو جھوٹا کیا، اس کتاب نو موضوع اور باطل کیا۔ جس بندے نے اس کو ایک کتاب لئی ابان ابن ابی شاہ بالکل دجال اور کذاب یہی منکر کاری کہ حضور نے حضرت مگر مصیبت تے پی گئی۔ اور مولوی صاحب والی گل جی تھی تھی سن لو، اے مسند احمد جا حوالہ دیتا میں وہ چ پڑھ دیا کہ حضرت علی رضی اللہ یہ گل کوئی نہیں صحیح، انہیں نہ وہ کتاب کی گل مکتی ہوں تو بڑے بڑے سرک پا گیا، 14 سال ہو گیا، کوئی جان نہ چھڑ جاتی۔ اے الفت الربانی جی اور یہ میرے کو جلد ہے صحیح کی یہ 235 صفحے تے حدیث ہے جی مودودی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ کہ تہاڈی وفات ہی نہ ہوئے زبانی دس تخریج اے تھلے امام حسن البنا دے والد امام عبد الرحمن البنا 24 جلداں مسند دی ترتیب کی تھی۔ تخریج یہ دنیا دی کیڑی کیڑی لا مقف علی غیر الامام احمد آندے ایک کہانی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ زبانی پوچھ رہا سی امام احمد دی مسند تو سوا کتے نہیں لبھی وفی اسناد نعیم بن یزید اور یہ راوی جڑے نا بیان کرنے والے کنے سنی ہے یہ ایک بندہ نعیم بن یزید آتا ہے کہ میں حضرت علی تو کہاں قال الحافظ سے تقریب حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے جڑی راویاں تے مختصر کتاب لکھی تقریب وہ لکھا کہ بالکل مجہور ہے، یہ کوئی شر پیر نہیں بھی کون سی کوئی نہیں گمنام بندہ وقال ابو حاتم ایدن مجہور اور امام ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا الجرح والتعدیل لکھی انہوں نے راویاں کہ مجہور وقضا فی الخلاصہ اور اسی طرح ہی علامہ فضل جی خلاصے اے اج تو مولوی صاحب جان سنا چاہتے نماز کا ہی گل سی ایسی گل نہیں نہ نماز کی گل تو کہیں ناراض ہونے کی لوڑ ہی نہیں تھی، نماز کا حضور لکھی کی تقریب جی پھر بھی لکھی جاتی ہے گل میں نماز پڑھو تو زکات دیو تو جیسے این باری کیا کاغذ سے بھی ہوں یہ نہیں سی قصہ یاد رکھو صحیح حدیثوں کے مطابق خلافت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکومت بنائی تھی، رسول اللہ معاذ اللہ کوئی احمد نہیں سی جنہوں نے پتہ نہیں سی کہ میرے بعد رولا پینا اور یہ حدیثاں تھی صحیح بخاری مرد نبی الفاظ ہی پڑھو گے میں گروہ جنہیں سی سب کے دماغ چ اسے سوال سی حضور تو بعد کی بنوں نہ ہاشمی اس تو خالی سی حضرت علی عباس ہی سوئے صحیح بخاری کی پڑھنا انہوں نے بھی فکر پی سی سارے نہ کی بننا، دوسرا گروہ بھی سوچتا سی انصار بھی سوچتے اس تو عقل تو کم لو نمازاں روزے دے مسئلے کوئی نہیں سی صحیح حدیث کے اندر آ کے رسول اللہ خلافت لکھنا چاہوں یہ جدی گل ہے کہ سارے کول جڑیاں صحیح حدیث انہوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ کا ارادہ سی کہ میں ایک تحریر لکھ دیا بعد جھگڑا نہ ہو اور جھگڑا تھی پھر ویخ لو گے بھائی آپ کا جنازہ پیا سی تو ہو گیا اس سے بھی غریب شبری نے لکھا بھائی یار مسلمان کہڑا منہ لے کے دنیا کے لوگوں کے سامنے جان پہ حضور کا جنازہ جی پیا سی ادھر انصار کٹھے ہو گئے تو اسی اپنے سردار کو خلیفہ بنوا صاحب میرے بعد ادھر مہاجر کٹھے ہو گئے ابو بکر جی نے بنا ادھر ہاشمی حضرت فاطمہ کے مکان تے ہو گیا علی نے بنا جنازہ پیا ہے حکومت چڑھ اس تو حضور نعوذ باللہ عقل تو خالی نہیں پتا سی ایک اسٹیٹ ہے بعد جس نمازاں روزے والے مسئلے بہت ہو چکے پچھوں کی بنوں حضور کا لکھنا چاہوں اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ اپنا بیان ہے جہے بارے میں تد کیا جنہ کی ضرورت سی نا کہ امام سی سچے اہل حدیث انہوں نے آخیا میں گلا ٹالو ٹولو کوئی نہ ہوئی بھی صحیح ہے گل روئے والی تے مسئلہ بھی خلافت کا نمازاں روزے کی گلاں جھوٹیاں صحیح بات ہے کہ رسول اللہ خلافت لکھنا چاہتے کہ میرے پاس کوئی انتظار نہ ہوئے گل مکی مگر وہ خلافت حضرت علی رضی اللہ اے پنجویں جلد البدایہ والنہایہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث تو بدل کہ جی تھی سمجھتے جی اسے لکھیا نہیں گیا تو یہ بیماری یہ جی رسول اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا بھی بلا اپنے باپ نو تاکہ میں ادھر تحریر لکھ دیا بعد کوئی جھگڑا نہ پوے تمنا کرنا تمنا نہ کرے لوگوں کی فساد نہ پائے یہ حوالہ دے کے آدھے بھی گول مول گل جی ہے 162 پنجویں جلد البدایہ والنہایہ وہ پہلا وہ لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم منگیا کچھ نے آخیا آپ کا دماغ ہی نہیں ایسے کام کر رہا کچھ نے آخیا لوڑ کوئی نہیں کئی آخیا لکھوانا چاہیے فساد پیا یہ پھر پہنچے ہیں وہذا الحدیث مما کتبہم بھی بعض الانبیاء من البدعۃ بدع من الشیعۃ وغیرہ فرماتے اس حدیث نہ اتنا فساد پیا کئی کند دین جڑے سی شیعہ جو دے انہوں نے اسے دلیل بنا لیا کہ حضور لکھنا چاہتے سی کل مدعن انه كان يريد ان يكتب في ذلك الكتاب ما يرمون عليه من مقالات اور انہاں جو سارا دا یہ کہنا بھئی جو اسی کہنے حضور لکھنا چاہتے اپنی اپنی گل کہی جاندے تے ساڈے علی نہیں لکھنا سی وہ آندے او لکھنا سی وهذا متمسك بالمتشابه وترك المحكم
یہ طریقہ آدھے انہوں لوگوں کا جڑے گول مول گل پڑتے ہیں بڑی صاف واضح آئی انہوں تسلیم نہیں کرنا. واہل سنت یاخذون بالمحکم ویردون ما تشابہ علیہ. اور جڑے لوگ سنت تے عمل کرنے والے ان کا طریقہ بھی متشابہ نو چھڑ دیو، جتھے واضح نہیں بات، جتھے کلیئر ہے انہوں لے. وہذہ طریقۃ الراسخین فی العلم. اور یہ انہوں لوگوں کا طریقہ جڑے علم سے پختہ نے. کما وصفهم اللہ عز وجل فی کتابہ، جیسا کہ قرآن مجید اللہ پاک نے بھی کیا متشابہ مگر نہیں لگنا، واضح بات نہیں لینا. بهذا الموضع مما ضل فی اقدام کثیر من اہل الضلالات. اور یہ موقع جتے کئی گمراہ لوگوں کے قدم پھسل گئے. گول موڑا حدیث لینی واضح نہیں لینی. واما اہل السنت فلیس لهم مذهب الا اتباع الحق یدورون معه کیفما دار. اور جڑے لوگ حدیث دے پیرو انہاں دا طریقہ ہے کہ اپنی مرضی نہیں کرنی، حق دے پیچھے گھومنا، جدھر حق چلتا جائے وہ پیچھے پیچھے ہوندے جانا، صحیح حدیث کی پیروی کرنی. وهذا الذي كان يريد علیہ الصلوۃ والسلام يكتب قد جاء في الاحاديث الصحيحة التصريح بكشف المراد منها. وہ آدھے اپنے اندازے نہ لاؤ، صحیح حدیث کی واضح ہو گیا بے رسول اللہ کا لکھن کا کی ارادہ. فإنه قد قال الامام احمد، اے امام احمد کا حوالہ دیتا ہے، یہ وہی پھر بخاری شریف کی ہے گا، مسلم شریف کی ہے گا کہ نبی علیہ السلام نے ایسے بیماری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کیا ادعو لی ابا بکر، اپنے باپ کو بلا، میں وہ لکھ دیا، مینوں بعد فساد پیندا نظر آؤں گا، میں وہ خلافت کا مسئلہ طے کرنا لکھا لا یتنا فی امر ابی بکر تامے، تاکہ بعد کوئی تما کرنے والا تما نہ کرے، ولا یتمنا متمنن، اور نہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے. میرا یہ نہ ہوے جنازہ پہ آئی ادھر رولا پہ جائے میں لکھ جاؤں. یہ مسلم بخاری مسلم حضرت ابو بکر نے نال ہی فرمایا یا برلا ذالک والمؤمن مرتان مرتان. کسی نے قبول نہیں کرنا، نہ اللہ نے نہ مومنات نے سوائے اور کوئی بننا بھی چاہوں گے نہیں بننا رہے تو حقیقت کوئی جنی مرضی دے در بحث کرے. جمہور اکثریت جڑی ہے انہیں حضرت ابو بکر دی ترجیح دی. چند بندے جڑے حضرت سعد نے اگر بیعت نہیں کی تھی، حضرت علی دے حامی کچھ نہ رہا وکری گل ہے، ورنہ 999 تو بھی زیادہ جڑے سی سب حضرت ابو بکر نے. انتخاب بالکل صحیح تھی. اور انہیں رسول اللہ نے فرمایا پاویں کوئی چاہے تو پاویں نہ چاہے، اللہ اور مومنوں نے سوائے ابو بکر دے کسی نے پسند نہیں کرنا. 162 اور 163 صفحے تے صحیح بخاری اور مسلم دے حوالے نال اکٹھیاں کر. اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھا انہاں بھی سیدھا کن پڑھیا. ہوں جتنے اس گل سے بحث کر رہے ہو یہ جواب کوئی نہیں بھی کھپ کیوں پائی. یہ تو بالکل واضح ہے بھی حضور دے سامنے کھپ پاؤنا رسول اللہ کا اپنا فیصلہ ہے کہ ما ينبغي نبی تنازع، نبی دے سامنے جھگڑا کرنے کا کوئی جواز نہیں تھی. جنہ تھی جھگڑے جے سب ناجائز کیا قوم نکل جاؤ. یہ تو رسول پاک کا اپنا فرمان ہے، اتنے بہانے نہیں بنا چاہیے. حضرت عمر کو غلطی ہوئی جنا کو باہر والے فیصلہ رسول اللہ کہ میرے سامنے جھگڑنے کا کوئی حق نہیں تھی، کوئی گل تھی میرے نہ کر رہے ایسا آپس جھگڑنا اور شوروں کر کے ناراض ہو کیا کیا نکل جاؤ. یہ اپنی جگہ تے ٹھیک ہے مگر خلافت حضرت ابو بکر نے لکھا اے منہاج السنت نبویہ فی نقد کلام الشیعہ والقدر. پیار جلدہ چار اور یہ زمانے ایک بہت بڑے شیعہ عالم علامہ ابن المطہر سے جواب لکھی. اور ایک تو گاہ ابن تیمیہ دی اس کتاب تو گاہ کسی دے کول کچھ نہیں. بعد جن لکھا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ لکھا المنتقام یہ خلاف انہیں زور لگاتا اور امام سی ایسا مگر حق کہن دی آل پھیرا پھیڑیاں نہ گل نہیں بنتی، صاف گل جڑی مننی چاہیے. یہ سمجھو یہ تیسری جلد ہے اور 135 امام نے لکھا ہے دیتے واما قصۃ الکتاب الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید ان یکتبہ فقد جاء مبین. حضور جڑا اس کتاب کو لکھنا چاہتے تھے وہ کھل کے آ گیا حدیثوں کے اندر کما فی صحیح عائشہ رضی اللہ عنہا، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ فرماؤ دیاں قالت کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض. اس سے بیماری کی گل ہے، بار بار یہ لکھنے کا خیال آپ کو آتا سی، حکومت ایک چلا رہے تھی. ادی لیے با کے بلا اپنے باپ کو حتی اکتبا کتاب میں تحریر لکھ دیا فإنی اخاف ان یتمنا مت. مینوں نظر آ رہا کہ بعد کئی نے ہرس کر لینی ہے تے فساد پی جانا. ویقول قائلنا اولا تے کسے آخنا میں زیادہ حقدار گئے و یا برلا والمومن اللہ و بکر، اللہ اور مومنوں ابو بکر تو سوا کوئی پسند نہیں. یہ ساری حدیثاں لکھی جاتی. پھر فرماؤں دے کہ حضرت عمر رضی کی مغالطہ لگی. اگر لکھنا چاہتے سے ضرور بڑی اچھی گل تھی، آپ لکھ دیں حضرت ابو بکر رولا مک جاتا. اتنے پھر موضوع واما عمر فاشتبہ علیہ هل کان قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من شدۃ المرض او کان من اقوال المعروفہ والمرض جائز علی اللہ. فرماؤں دے اتنے حضرت عمر رضی مغالطہ لگ گیا
انہوں نے سمجھا بھی پتہ نہیں حضور نے صحیح ہوش سے گل کہی ہے یا بیماری سے گل پہ جی انہوں نے یقین نہ رہا بھی حضور صحیح حالت سے گل کر رہا ہے تے بیماری انبیاء تے جائز ہے، نبیاں بھی بیماریاں ہوندیاں، اس تو ایڈی گل کوئی مغالطہ لگ گیا ولے ہاذا قال مالو حاضرہ فشک وذال غلام یذن بن حضرہ وشک جائز العمر فإنه لا معصوم الا النبي صلی اللہ علیہ وسلم ولا لا سین کل شکا شبہ حضرت عمر نے اگر شبہ انہوں نے پی گیا تو معصوم کوئی نہیں سی سوائے نبی تو سب مغالطہ لگ سکتا، انہوں نے مغالطہ لگ گیا بالکل ٹھیک ہے۔ فإن النبي صلی اللہ علیہ وسلم کان مریضا حضور اسے بیمار تھی فلم یدرے اکلام کان من وحد المرض کما یرد المریض او کان من کلام المعروف الذي یجب قبولہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس بارے یقین نہ رہا بھی یہ نبی علیہ السلام صحیح حالت گل کر رہا ہے یا بیماری کے غلبے نکل گیا ولذالک ظن لم یمت، اور ایک مغالطہ نہیں فرمایا ادھا ہی موت دے وقت بھی حضرت عمر رضی لگ گیا سی کہ حضور فوت ہوئے پے لوگ رون دا حضرت عمر اندازے نے آخیا حضور فوت ہو گیا میں قتل کر اتنے بھی مغالطہ کھا گئے حتی تبین انہوں قد ماتا اتنے بھی بعد حضرت ابوبکر نے سمجھانا انہوں پتہ لگا سی حضور فوت ہو چکی ادھا کا یہ مغالطہ فلما را ان شک قد وقع علم ان الکتاب لا يرفع شک بس ہوں ہر مولوی حیرت پھیری کر کے کرتا جی حضور نے لکھاؤں ہوں تو مڑ کے نہ لکھا کتنی بےخری کی گل ہے بھائی سامنے جدو کیا تو اسے کہتا دماغ نہیں تھی بعد حضور لکھاؤں تو اس کتاب کی قدر ہوں اے ابن تیمیہ منصف جی نے آخیا گانا میں شرارتیں چھیڑو حضور نے پھر کی لکھاؤنا سی فلما علم ان شک فلما را ان شک کا کلوا جب حضور نے دیکھ لیا تو میری تحریر کے بارے جنہوں نے مغالطہ لگ گیا میں ہوش چ لکھوا رہا تو میرا یہاں ایسے دماغ نہیں عالمان الکتاب لا یرفع شک آپ سمجھ گئے کہ ہوں میں جب بعد چ لکھواؤں گی تو شک ختم نہیں ہو سکتا پھر یہ کہہ دیں کہ کسی تو اتنے منہ سے کہتا سی نہیں دماغ سی ہوں کتاب کوئی فائدہ نہیں دے ہوں وہ ہو گیا جڑا اللہ کا ارادہ سی فساد پین اختلاف پؤ گا گروہ بن گئے میرے لکھن کا ہوں کوئی فائدہ اسے من لیں سارے چاہتے لکھواؤ کام دے جانا ہوں بے برکتی ہو ہوں حسد تاری ہو گئی امت کد فلم یب کا فی فائدہ فرمایا ہوں میرے لکھاؤ کوئی فائدہ نہیں لیا ہوں اگلے دن لکھوایا نہیں علی کو نہیں لکھوا اب کی لکھوا کر یک طرفہ کہہ کو لکھوا نہیں کوئی منگا صاحب جب جھگڑا ہوا سامنے لڑائی ہو گئی بعد کی لکھی تیری کا کوئی فائدہ اے ابن تیمیہ لکھ رہا جی اس کتاب چ لکھ رہا جس تو وڈی کتاب شیعہ دے رج نہ کوئی جمیا نہ کہ جمنا فرما نہیں جب یہاں مغالطہ پی گیا بھی پتہ نہیں حضور کا دماغ ٹھیک ہے نہیں پھر لکھنے کا کی فائدہ رہے پھر اس لکھنا کوئی شک جڑا سی دور ہونا سی چھڑ دیتا اپنے ارادہ مگر لکھنا وہی چاہتے سی وعلم ان اللہ یجمعہم علی ما ضمر حضور نے یہ تسلی ہو گئی پہ نام ہی لکھا گیا تو مسلمانوں نے ابو بکر تو سوا منظور نہیں کیا میرا مقصد پورا ہو جانا لکھن کا بھی یہی مقصد اس تو کما قال ویاب اللہ والمومنین اللہ ابا بکر فرماتا کہ اللہ اور مومنوں سوائے ابو بکر دے کوئی پسند نہیں آ ارادہ میرا پورا ہو جانا تو تحریر سے مگر ہوں تحریر کوئی فائدہ نہیں دینا کیونکہ پارٹیاں دو بنی کوئی آدھے دماغ ٹھیک ہے کوئی نہیں یہ کوئی فائدہ نہیں لکھن کا ارادہ چھڑ دیتا یہ 135 سوا دے تیسری جنگ اور یہ نتیجہ وہ بھی امام ابن حزم رحمت اللہ اے ظاہری تد میں کیا ہے حدیثوں لوگ تو گستاخ جانا گستاخ بننا کی کر انہیں چر مسئلہ نہیں نہ مکریاں گل بنتی ہے نہ پج پایا بنتی ہے سیدھی گل من لو کہ رسول اللہ جو کرنا چاہتے جو ٹھیک تھی حضرت عمر اور ساتھیوں نے جو سوچا کر اللہ انہوں معاف کرے مگر ٹھیک نہیں اے جے الاحکام فی اصول الاحکام ہاں 8 جلد یہ 4 جو دے دیں امام بن حزم رحمۃ اللہ علیہ حاشیہ احمد محمد شاکر بہت بڑے اہل حدیث عالم کی مصر انہوں نے حاشیہ لکھا یہ اندر بھی دیکھ دے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ قال ابو محمد 123 ہوا 7ویں حاضر اللہ تعالی التی حذر من الناس بھئی آ گستاخی ایک عدالت نو کرنی پیندی ہے اس تو سوا مسئلہ نہیں حل جڑے بہانے بناؤ گے اگے ہور کھڈ آگو گے ڈگ جان گے یا اتوں تک کہ جے تسی کتاباں پڑھو اس وقت وہ تو یہ پتا لگتا بھی رسول اللہ غلط کر لگے سی جو یہ جواب دیں نا آتے نہیں حضرت عمر بچا لیا امت نو ورنہ وہ تحریر ایسی سی کہ امت تباہ ہو گئی بعد رسول اللہ آتے گمراہ نہیں ہو گئے یہاں کی وکالت ہے کہ رسول اللہ بےوقوفی معادلہ کر لگے سی حضرت عمر نے بچا لیا اس اور جڑے آتے سی نا کاغذ قلم پیش کرو وہ جھوٹے سی جڑے مخالفت کر رہے سچی تاج ابن حزم نے خدا کا خوف کرو کیوں جہنم جان کا ارادہ پیغمبر جھوٹا سی تو عمر سچا ہے صاحب منو کہ غلطی ہے حضرت عمر کو یہ کوئی قیامت نہیں آؤں گی ایک انسان کی عمر سی کنیاں غلطیاں ہوئی سی موت نہیں ہوئی حالانکہ موت ہو چکی سی سلح حدیبیہ حضور آتے سی میں اللہ کے حکم نہ سلح کر رہا حضرت عمر جھگڑی جانا
اس تو حضرت عمر کی صفائی نہ دو، رسولوں کو بچاؤ کہ اللہ کا نبی نہیں غلط کرتا. ہاذ ذلت العالم التی حضر من الناس. 123 صفحہ 6ویں جلد امام ابن حجر اللہ فرماؤں دے حضرت عمر رضی کا کہنا ایک عالم دی لفظ. عالم سی آدمی مگر پھسڑ غلط گل کرتی اس وے کہڑی لوڑ سی رسول اللہ دے نال مزاحمت کرنے. قیامت تک نہیں جانگیا کوئی کچھ کہندا کوئی کچھ ہوندا فلذلک نتق عمر و من وافق بما نتق بما كان سببا الى حرمان الخير بالكتاب الذي لو كتبوا لم يذل بعد. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے ساتھی دی زبانوں گل نکل گئی جس نال یہ امت اس نیکی تو محروم رہ گئی جڑی حضور تے لکھنا ہونی. جھگڑے نہ پیندے رولے نہ پیندے وہ برکت جڑی اس کتاب تو ہونی سی جڑی رسول اللہ نے آکھیا گمراہی محرومی دا سبب بنی. انہاں دی زبانوں نکل گیا مگر تقدیر پوری ہو. ولم يا الامر هذا العزيز مهم لنا وشدن في نفوسنا وغصة نارم. اللہ دا بندہ لکھلا جدوں میں حدیث پڑھتا رہا یہ میرے واسطے بڑی دشوار رہی کہ حضور آخری وقت لکھنا چاہتے ہیں کھپت وشدن في نفوسنا اور میرے دل میں اگ لگی رہی کہ رسول اللہ دے لکھن یار روڑا کت وغصة نارم ہوندا اور میرے گلے چ بالکل جویں ہڈی پھسی ہوندی نا مگر آدھے کن والا یقین من اللہ تعالیٰ یاد الکتاب الذی اراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم یکتبا مگر مینوں یقین سی کہ اللہ وہ کتاب ضرور مینوں پتہ دے دوں گا جڑی حضور لکھنا چاہتے. آدھے ہے جنا مینوں ٹھنڈ پئی تے میرا ایمان سی کہ اللہ اس کتاب نو گم نہیں کروں گا جڑی رسول اللہ لکھنا چاہتے سی. فلن یذل بعد او دون بیان لیحیی من حی عن بینہ الی من اللہ تعالیٰ. آدھے اللہ نے فضل فرمایا بیان اودنا فنترت القربى وللعظم. اسے بخاری مسلم دوجیاں کتابوں میں مل گئی. حضور نے فرمایا سی عائشہ بلا اپنے باپ نو میں وہ خلاف کر رہا. چلو آدھے لکھن کا مسئلہ سامنے آ گیا بھی جی نہیں بھی لکھن دیتا تو حضور کا ارادہ ہے. یہ پھر ساری حدیث اس بارے دیتی بے رسول اللہ اسی بیماری چ لکھن کا ارادہ حضرت بکری کی تو حوالے دیتے بخاری شریف دے مسلم شریف دے اگے پھر جا کے اسی بارے چاہتے واہ ترا آخرون من اہل جار الحدیث المذکور بلایت المذکورہ و سببوا فعل امر و قول و فضار الفرجان. ایسے جاہل بھی اٹھے جنہوں نے اعتراض کرتا بھی یہ حدیث جڑی نا اسی نہیں منتے. عمر جو کر رہا سی رضی اللہ تعالیٰ وہ ٹھیک سی رسول اللہ غلط کر رہے تھے لکھنا نہیں سی چاہیے جی روکیا تو ٹھیک ہو. قال ابو محمد وحدان نے اعتراضان من ہاتھ لا یشبہان اعتراض المسلمین. روندے جڑے یہ جواب دیں اس حدیث کا مسلمان نہیں معلوم مینوں کافر نظر آتا ہے بے رسول جھوٹا حضرت عمر نہیں سکتے وانما یشبہان اعتراض اہل الکفر والالحاد. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے سے یہ اعتراض کافراں دے سوالوں میں ملتے ہیں بے رسول اللہ اللہ بہت تباہی کر دیں امت کی. حضرت عمر نے بچا لیا عقل تو کم لوا دے بعید نندنا یا کرے رب مسلم صحیح بات کبھی نہیں ہو سکتا میرا دین صحیح ہے رسولوں نے منتا ہے گل کبھی کہ حضور غلط کرتے تھے بالکل غلط بات. والطائفة الثانية مجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم مدعية على الكذب في أمر الكتاب الذي أراد أن يكتب والتخريب فيه. دوسرا ٹولا رسول اللہ نو جاہل قرار دینا آدھا حضور نے جڑا آخیا سی لکھوا لو گمراہ نہیں ہو کے جھوٹ بولیا کوئی اس کتاب کی لوڑ نہیں تھی وہ تو بغیر ہی ٹھیک تھی. یا آدھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلام تو اس وے معاذ اللہ ہذیان کر رہا دماغ نہیں ٹھیک وَأَنَّ قَوْلَ عُمَرَ أَصْلًا مِنْ قَوْلِ رسول اللہ. حضرت عمر جو کہہ رہے تھے اور رسول اللہ کی گلنا صحیح تھی. وَكِلَا هَذَيْنِ الْكُفْرَيْنِ قَوْلَيْنِ كُفْرٌ مُجْرَمٌ. آدھے جہے بھی عالم یہو جی گل آدھے خالص کفر بٹتے رسول جھوٹا تو صحابی غلط آتا. ایسی گل کوئی نہیں صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا منظور سی فَإِنَّمْ وَكَانَ ذَلِكَ الْقَوْلُ مِنْهُمْ خَطًا عَظِيمًا. اے جے فیصلہ کن بعد دیتے مک گئی گل کہ حضرت عمر انہوں نے ساتھیوں کا کہنا بہت بڑی غلطی سی بہت غلطی ہوئی اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارادے روڑا نہیں وَلَٰكِنَّهُمُ الْخَيْرَ أَرَادُوا مگر انہوں نے بھی نیتاں نیک ہون گیاں وہ برے بندے نہیں تھی. فَهُمْ مَعْذُورُونَ مَعْذُورُونَ انہوں نے اللہ انہوں کی نیت اجر دوں گا مگر خطا عظیم بہت بڑی غلطی ہے. وین کان ان کا دو کے بلا ذالک بامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام بالخروج جانو وین کان علی متنازع حضرت تے حضور نے جڑا سزا سنانی سے سرات نکل جاؤ اور نبی کے سامنے اس جھگڑے کا کوئی حق نہیں. یہ دونوں ڈگریاں صحیح حدیثاں موجود حضور چک ڈالتا سزا دیتی مگر اس غلطی کا خمیازہ امت جڑی ہے ورقد ورد الامتناع من هذا الكتاب من فرقۃ الانصار کا مسکیفہ آندا نتیجہ دیکھا ہے جو اس کتاب تو رکے حضور دا جنازہ پیا سی تو اتنے سکیفہ کے اندر سار اپنی کھپ پاتی خلیفہ سڑ چوگا اور دوسرے پاسے کئی لوگ اسلام سے نکل گئے. فلو کتب ذالک الکتاب لانقطع الاختلاف فی الامامہ اگر وہ تحریر حضور دی لکھی جاندی امت خلافت کا جھگڑا نہ ہوتا. ورا ماد اللہ بن فیہا تے کوئی گمراہ نہ ہوندا مسلمان ایک ٹولا رہندے
لا کل یکتی اللہ امرن کان مگر ہو کے نکلا جو اللہ نے فیصلہ کیا تقدیر کون ٹالے وقالا ربک الا ما ترى اور تو ویکھنا جڑا رب تیرا فیصلہ کر دے وہ دے اگے پیغمبر ہی بے واسطہ وہذه دلت عالم نانی قول عمر رضی اللہ عنہ یوم دن اور حضرت عمر رضی اللہ اس دن کہنا بالکل یقینی بات ہے کہ عالم دا فیصلہ ہے کہ عالم سی مگر لغزش کھا گیا گل نہیں تھی کوئی 11 اور 12 سفار ختم ہے ایتھے ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری لکھا کہ اگر یہ تحریر ہوندی صحیح بخاری اور وہ اندر فرماؤں کہ حوالہ دوجا دیتا کہ اختلاف بے برکتی کا سبب رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر دس دی 1000 مہینے تو زیادہ ثواب رسول اللہ دسن بھی آیا بخاری جی کتاب الصیام 2 صحابی لڑ پائے آپ نے جاؤ تاری لڑائی کا نتیجہ نکلیا اللہ نے علم واپس لیا اختلاف جدو ہوگا برکت اٹھ ہوں جاؤ لب دے پھرو آخری دن مگر اللہ نے جڑا دسیا سی میں تمہیں دسنا آیا سی وہ کھن گیا یہ بھی المافقات دے 4 جلد امام شاطبی دی اور یہ 4 جلداں ایسی بڑی کتاب ہے یہاں کی سام ہے بدعت دے جہد بارے مودودی صاحب رحمۃ اللہ لکھا بے اسلام کے بدعت دے مسئلے تو بہتر نہیں لکھتا 8ویں صدی چویا امام شاطبی 321 322 سوا 4 جلد المسئلۃ الثالثہ ترک الاعتراض الکبراء محمود بڑا عالم یا بزرگ کوئی بات کہتے اعتراض نہیں کرنا چاہیے کان المعترض فی مما یفهم ولا یفهم کیونکہ اعتراض کرنا جڑا وہ سمجھ آئے نہ آئے وہ بے برکتی ہوتی اگے حوالہ دیتا پہلے تو قرآن چ ہی دیکھ لو موسیٰ علیہ السلام اللہ نے بھیجا خضر علیہ السلام نہ وعدہ بھی کیتا بے اعتراض نہیں کروں انہیں آخیا بولی نہ جب تک میں نہ دساں مگر رہا نہ گیا رسول اللہ نے حدیث پاک فرمایا کہ رحم اللہ موسیٰ اللہ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم کرے جے چپ کر رہی تو اور کنے راز مر مگر تیسری باری تو بعد انہیں آخیا بھائی میری تیری بس ہے فرمایا اس اعتراض دی برکت نال گاہ کئی اٹھتے جڑے حال ہونے چ رہ گئے انہیں آخیا بس آ پھر آپ کو میں نہیں بہن اس تیسری باری تو بعد ختم اگے پھر فرماؤں وسانی ما داخل بار یہ جڑا تمہیں دسیا اعتراض نہ کرو کسی عالم اور نبی تے ورنہ مسئلے ادب چھڈو گے برکتی ہو آندے حدیث کے حوالہ کا حدیث تعال اکبرکم کتاب لن تضلوا بعد اللہ کے رسول نے آخیا سی آؤ تحریر لکھ دیا گمراہ نہ ہو گے فاعترض فی ذلک بعض صحابہ تو بعض صحابہ نے اعتراض کیتا حتی امر علیہ الصلوۃ والسلام بالخروج حضور نے آخیا نکل جاؤ ولم یکتب لهم شیئا مڑ کے پھر کچھ نہ لکھا یہ حاشیے تے جامع حضرت عالم لکھ دیا فحرموا بسبب ذلك من بیان الذي كان يفيدهم لا سيما القول بانه كان في شان الخلافه اس اعتراض پاروں جڑا رسول اللہ نے اختلاف کو حل کرنی خلافت کا مسئلہ لکھنا سی وہ تو امت محروم رہ گئی اس تو اچھے عالم جتنے گزرے انہوں سارا نے سیدھا کن پھڑیا کہ نہ تو اس واقعہ تو مکر سکتے ہیں نہ حضرت عمر کی صفائی دین کی لوڑ ہے جی عمر چ کئی غلطیاں انہوں کو ہوئی سلح حدیبیہ حضور کی ادا بھی کر رسول اللہ جو چاہتے سی وہ ٹھیک سی اور چاہتے رسول اللہ چونکہ حدیثاں تو دی وضاحت صحیح آ گئی حضرت ابوبکر دی خلافت تھی وہ مقابلے کوئی صحیح حدیث نہیں جڑی کوئی ہور دی خلافت دسے اس تو نبی علیہ السلام دا منشا تے پورا ہو گیا مگر اختلاف نہ رک سکیا 3 گروہ حضور دی موت دے وقتی ہو گئے اور وہ مصیبت جڑی اج تک چلی آؤندی ہے حل نہیں ہوئی یہ رسول پاک کے اعتراض بھی نحوست ہے ورنہ ادب بنا کر لکھوا دے تو حال آؤں یہ میں تو عرض کرتا اگر چوٹی کے محدثین نے واقعہ نہ لکھا آؤں تو بیان کرنے کے قابل اسی دنیا کی قوموں کے اگے منہ نہیں دکھاؤ گے کہ اپنے پیغمبر آخری وقت سلوک کیا تو انہوں نے دکھانا چاہا کسی آخیا دماغی تھی کسی آخیا قرآن ہی بتھیرا واقعہ بہت بدنام کرنے والا مگر جان نہیں چھوٹا یہ صحیح حدیثوں کے اندر ہے اس تو میں حدیث نہ ہی وہ حل کرتا جو رسول اللہ لکھوانا چاہتے سی وہ خلاف سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مگر اس سے ناراض ہو کے آپ نے فرمایا ضرور پہ نکل جاؤ تو میرے سامنے جھگڑا جڑا ہے جائز نہیں جو کچھ کیتا غلط ہے اور ابن عباس رضی اللہ روندے بھی رہے بے نحوست دیا جڑی انہوں کی بھگت رہے ہیں ورنہ اللہ کے رسول دے منشا نو پورا کر لیں دے تے اے اختلاف تک نوبت نہ پہنچی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین یا رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد سب تو پہلا بھائی قرآن مجید بھی ہدایت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی صدقہ لے کے آوے اللہ دے رستے قربانی کرے بس صلی علیہ وہ دعائے رحمت کرو اس تو یہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دی ہدایت کے مطابق اپنا طریقہ بنایا جڑا کوئی لے آوے جدو کوئی دینا سا پھر وہ خاندان کا نام لے کے اللہ صلی علی ابی اوفا
دعا کرے اللہ دے کرانے تے رحمت کرے. اس تو سمجھو یہ جمعے دے خطبے دا حصہ ہی بن گیا. بے حاجی بشیر صاحب نے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے اس کام دا ارادہ کر لیا تے شروع کرتا مسجد تعمیر دا جڑا کئی مدت سی وہ لیے تک لے لیں لینٹر کا بندوبست ہو گیا. اور بھی انشاءاللہ خاص بہت بڑا گنجائش پیدا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ انہوں نے مزید توفیق دے جزائے خیر دے برکت دے. اور باقی ساتھیوں میں کئی باری توجہ دلائی ہے کہ کوئی حرام نہیں تو لیجیے اس تو ہور لوگ بھی انہیں کار خیر حصہ پوا چاہن کہ مسجد بن رہی اللہ کا گھر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ آخیا جی رسول اللہ نے حدیث فرمائی میں جہاں اللہ کا گھر بنایا اللہ جنت وہ گھر بنا حصہ لو تھوڑا بہت جو بھی ہے دے دیا کرو. قاری صاحب کو جمع کرو ان شاء اللہ کام ہونا. حاجی صاحب ہر وقت سری دیں رب کی مہربانی میں سارا جو کچھ ہے کم ٹھیک کرنا ہوگا ضرور ان شاء اللہ. نماز جمعہ تو بعد بھائی مریضوں واسطے کئی ساتھیوں نے دعا دا کیا اے اجتماع کا اعلان بھی ہر اتوار تو نہیں 15 دن تو بعد ہوں. اے اتوار جڑا آ رہا ہے 16 تاریخ کو 8:30 بجے مسجد کے اندر تحریک کا اجتماع ہو رہا. درس قرآن بھی ہوں. زیادہ تو زیادہ ساتھی تشریف لیا کرو. وہ آن ان شاء اللہ بہت پڑھائی ہوتی بڑا نفع حاصل. اے کتاب سن لو میرا شاگرد ساتھی ہے بچہ محمد آصف احسان عبد الرباق انہیں دیکھ کے لوگ نمازوں سے پڑھتے ہیں مگر کئی چیزاں ایسا جڑے اچھے پڑھے نمازی انہوں کا خیال نہیں رکھتے نماز غلطیاں. یہ پھر کتاب کا نام رکھا نماز کی بعض اہم کوتاہیاں. بڑی محنت نے لکھی ہے اگے بھی وکھائی حوالے باقاعدہ دیتے ہیں. بہت اچھا کاغذ 8 روپے سارا ہدیہ رکھا. اس تو بعد تھی مدنی صاحب کو مل جاؤ گی یہ لے جاؤ. اور یہ پڑھنے تو بعد تھی دیکھو گے بے ساری عمر گزری کئی شہر جنہوں کی طرف توجہ ہی نہیں اور نماز تو کوتاہیاں اور خامیاں. یہ 8 روپے اتنا شاندار کاغذ اور اچھا تیار کیتا کوئی مہنگا نہیں صرف تبلیغ کی خاطر نہیں قیمت رکھی ہے حاصل کر لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفحے درست کرا رہے تھے اقامت ہو چکی تھی. آپ کو یاد آیا کہ مجھ پر غسل واجب ہے. آپ گھر تشریف لے گئے غسل فرمایا اور واپس مسجد میں تشریف لے آئے. جب آپ جماعت سے فارغ ہوئے تو آپ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زلفوں سے پانی کی بوندیں ٹپک رہی تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل کی حاجت تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کو یاد نہ رہے. اچھا اے لاہور ایک سوال آ گیا. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. جڑے لوگ اعتراض کرتے ہیں انکار کرنے انہوں کی جلد بازی ہے. ایویں نہیں صحیح حدیثوں کا انکار کر دینا تو یہ بھی جرم ہے. نہ پتا ہوئے تو چھیتی نہ رد نہ کرے کہ پتا کر لیں گے یا عالم میں پوچھیں گے. یہ واقعہ بالکل درست ہے. یہ قدرتی گل ہے میرے کو صحیح بخاری کی وہ جلد ہے میں تو کر یہ واقعہ کہ جب آدمی نماز جی یاد آئے کہ میری تو رہی ہے جی وہ انہوں چاہیے کہ جا کے وضو غسل کر کے آ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادا ہی ہوئی تھی بے صفاں درست کراتیاں سی تکبیر ہو چکی سی. آپ مسلے تے کھڑے ہو گئے جی اور قریب سی کہ آپ اللہ اکبر کہتے اور اسی دوران آپ کو یاد آ گیا کہ میں تو صرف وضو نہیں تھی کرنا غسل کرنا. آپ نے پھر لوگوں نے کیا کہ مکان حکم اپنی جگہ تے کھڑے رہو. صفاں چیر دے نکل گئے جا کے غسل کیتا ہے اور اسے آپ دے جڑے سی زلفاں انہوں چکا قطرے ٹپ رہا سی نماز پڑھائی اور نماز صبح فرمایا آ گل ہوئی. یہ صحیح بخاری کئی جگہ غسل دے بیان جو یا دوسرے موقع دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے بالکل صحیح بات. مگر جب لوگوں نے فرض کر لیا بے نبی خدا ہر معاملے غلطی ہے. امام صحابی ہے صحابی نبی ہے نبی خدا حداں ہی توڑ دیتی ہیں. خدا خدا رہن دیو نبی نبی رہن دیو صحابی صحابی رہن دیو متی عالم و عالم منو نہیں حدود چھکنی ہے پھر تا چڑھا. ہوں جب نبی نو خدا من لیا پھر جنہیں خدا نہیں پڑھتا نبی کیا پڑھنا کتنا چوڑا بہن تو ایک حدیث ہے قدم قدم تے ایسی آنی پھر تو کو سیٹ نہیں آنا تھی پنجلا جانا ہے دعائی جگری نہیں یار نبی پاک ادا نہیں کہ یہ بے وقوفی ہے. نبی نو بشر منو انسان سی جو اللہ کی طرفوں وہی پہنچا وہ غلطی نہیں ہوتی. یاد رکھو جب اللہ کا کلام پہنچا رہا ہوں تو اللہ فرما وہ نہ بھولتا ہے نہ صاحب ہوں نہ غلطی ہے. اس تو بعد جی پھر ہوتی اپنی زندگی ہوں وہ ادا ہی بھولتا جی تھی بالکل یہ کوئی ایب نہیں نہ کوئی توہین ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں سے نماز پڑھے اور وہ تو شالی سجود و صحب دے ابواب بنے بعد ہی تک بنیا جی بھول جاؤ تو نماز کی کرنا. یہ سنت بڑی برائی نہیں نبی دی نمونہ بشر نہ ہوں بھولتے نا سانوں کتوں پتا لگتا نماز پڑھیے کی کر. ایک باری آپ نے 2 رکعتاں پڑھائیاں سلام پھر اجے رہی سی نماز 2 رکعت اور سلام پھر اور کئی صحابی اٹھ کے جڑے کالے کالے سے چلے گئے
کئی نے ڈردیا ضرورت ہی نہیں بھی حضور نے پوچھیے نماز کمی بیشی اللہ کا حکم آتا رہتا کدی ودی کے ڈرے رہ اس ایک شخص جا ہاتھ وہ لمبے سی خربا خدا رات انہیں ضرورت کر کے کہا یار صبح کس رات سرات مسیح یار نماز اللہ کے حکم چھوٹی ہو گئی ہے یا تھی بھول گئے جے کسی کی زبان نہ کھینچی تو کہنا کیا نبی نے بھول گیا نہ حضور ہی ناراض ہوئے آپ نے پوچھا خرباق جو کچھ اللہ ٹھیک ہے سدا کیوں بول گئی وہ لمے ہاتھ ٹھیک ہے انہوں نے آخیا یار صبح بالکل ٹھیک ہے 2 رکعتاں رہی حضور اسے میں سیدھے ہوئے قبلے نے منہ کیتا روحان سفا ٹھیک کی نوی نہیں پڑھی اینیاں گلاں باتاں کے باوجود 2 رکعتاں رہنیاں پڑھ کے سجدہ صاحب کر کے اس اعلان کر امت اپنی مرضی کرنا چاہتی ہے بھی نبی نو آ نہیں مننا کوئی صحابی نو آ نہیں من بھائی جو حقائق انہوں منو اکھاں نال ہی جسم دیا پیا شاید بالکل سامنے دیے کیوں نہیں کر دے نبی علیہ السلام نے واضح اعلان کیتا بخاری مسلم ہر جگہ انما بشر کہ میں ایک انسان ہی ہاں انسا کمات انسان جتنا تھی بھول جاندے جے میں بھی بھول جانا فائزہ نصیحت تو فکرونی جدو میں بھول جایا کرا مینوں یاد دلا دیا کرو ڈریا نہ کرو یاد دلاؤ دعا تے سلام کریا ایک باری دعا تے اتحیات نہیں بیچے اٹھ گئے بہنا سی اتحیات سیدھے کھڑے ہو گئے بعد سجدہ صاحب درمیانی اتحیات پر ایک باری دعا دیا 5 پڑھ دیتی اور پھر سجدہ صاحب ایک باری تین دے سلام کر گیا رکھتے رہی بھئی یہ دین بنیا سارے رسولہ بھولتے نہ ہوں امت کدھر جائے کیسے نادان ہے یہاں نادان دوست کہنا چاہیے برا نہ کہو مت ہی نہیں کہ سمجھ ہی نہیں ہے اپنے والوں یہ بڑی نیکی کرتے حالانکہ دین سارا تباہ ہوگا پیغمبر علیہ السلام اگر صاحب نہ ہوگا بھولن گے نہیں سانوں کی پتا لگا تو یہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے کہ آپ اللہ اکبر کہنے لگے اسی کہ یاد آ گیا کہ میں اجے غسل کر کہہ گیا سی کھڑو جا کے غسل کر کے آئے اور آپ بھی زلفاں مبارک پہ پانی بہتا سی ایک بخاری چیز کئی جگہ اب باب غسل کی تو لب دینا کہ جب آدمی کو یاد آ جائے کہ میں تو جنبی یہ ہیڈ ہی آؤں اس تو مکریا نہ کرو جو صحیح حدیثاں انہوں نے اور رسول کریم علیہ السلام نے کبھی خدا کی قسم اپنی توہین نہیں سمجھا میں لوگوں کو کھول کے دساں بھی میں بشر انہوں نے نہیں آخیا بھی میری بدی ہو جائے سگوں بلند بانگ دعوے کر دے بنا میں تو نور ہاں تو میں فلانا نہیں میں تازہ دستا دیتا ہوں قرآن پاک کی شرح آ رہی ہے التبیان مولانا غلام حسین سیدی شیخ الحدیث ہے بریلوی مدرسے دے اور ایسے نظریاتی کونسل کے ممبر تیسری جلد ہے وہ لکھا کہ دعائی خدا دی جڑے آدھے نبی وچوں ہور سی تو اتوں پتھر سی مینوں یہ قرآن حدیث چو کوئی دلیل نہیں کتنے نہیں لبا نبی اتوں ہی بشر سی کئی سفے لکھے ایک بریلوی عالم نے انہیں آخیا میں کافر نہیں مرنا میرا ٹولا اتنا ہی آتا وچوں نبی ہور سی اتوں یہ ہے نہیں کتنے قرآن حدیث آتا وچوں بھی بشر سی تو اتوں ہی بشر ٹھیک ہے شان اللہ نے بہت دی اس شان کا کون انکار کر رب نے سارے انسانوں چار رب در بنا مگر انسان ہی خدا نہیں بنتا پیغمبر خدا علیہ السلام نے ایک موقع سے بھی فرمایا چلو بشریت کے سلسلے میں سنو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوں 2 فریق آتے جھگڑا ہوتا مقدمہ نبی علیہ السلام صاف کہیں یہ چھوٹیاں کتاباں جانتی نہیں صحیح بخاری مسلم سمجھ انما انا بشر آپ نے فرمایا میں انسان ہاں مینوں کوئی پتہ نہیں کھول کے رکھتا کہ تہاڈے چوں کون سچا کون میں نہیں جانتا میں بیان سننا تو ہو سکتا تہاڈے چ ایک گل کرو چلاک ہوے وہ ایسی گل سمجھاوے میں وہی گل سے سمجھ لوا سچا تو حق فیصلہ کر دیا یہ نہ سمجھے بھی میں چلاکی نہ نبی کو فیصلہ کرا رہا تو حلال ہو گیا مینوں گناہ کوئی نہیں ہونا میں بچ رہا تو عالم الغیب نہیں میں ظاہری قانون سے فیصلہ کر مگر وہ حق کا ٹکڑا دوست کا ٹکڑا جڑا لے کے چلیا پاوے چھڑ جائے تو پاوے لے جدوں یہ بعد حضور نے کرنا کئی اتنے ہی توبہ کر یار رسول میں ٹھیکا میں کیس چھڈا آپ نے فرمایا بیانہ نہ مینوں دھوکھا دے لو گا کہ گل نہیں بننی مینوں کوئی گناہ نہیں ہونا میں بشر میں نہیں جانتا کون سچا کون میں تھوڑے بیان سے دسا اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا منگی جی اللہ کو کیوں رب رسول نے متھا لایا جو آدھے وہ نہیں مننا اپنی مرضی نہیں بنا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ میں بشر ہاں میں تیرے کو وعدہ لینا تو میں بشر ہوں کئی باری کسی لیے بد دعا بھی کر رہے کہیں نبی نے کبھی بد دعا نہیں میرے کو کہا ایم اے اور میرا دوست افسر ہے میں جی سارے استاد آئے سے اشرف سیانی صاحب ایسی تقریر کی حضور رحمت اللہ عالمین آپ نے کبھی بد دعا نہیں میں کہا یار تو ناراض سے ہونا پیغمبر خدا نے بے شمار دفعہ بد دعا کی تھی کیوں جعلی دین بنا جیسے جنگے خندق کی 4 نمازاں رہ گئی نہیں اس دن پڑھیاں گئی بے وقت پڑھیاں پھر مغرب تو بعد کلی کلی بھی جماعت آپ نے کرائی اس نے آخیا اللہ قبراں اور گھر اگ نہ کر دے
انہوں نے میری صلاح وسطیٰ ادا کی 3500 باری حدیث ہوئی کہ بد دعا کی تھی ایویں اپنی مرضی نہ بنائی. تو آپ نے اللہ کو عہد لیا بھی میں انسان ہاں, میں کسی وے غصے چ آ کے جی بشر غصے چاہتے دوجے برا پڑا کے کہہ دینا کہ تو یا اللہ میرے اس برے کہتے اس بد دعا تے عمل نہیں کرنا, میری بد دعا بدل کے تو ادھر رحمت کری. میں بشر ہوں کہہ بینا تو نہ منی تو رحمت بڑھا. صحیح حدیث ہے مگر کی کریے لوگ آتے نہیں اللہ رسول جو مرضی کہنا سی کہ جو ساڈا دل چاہتا بھی ادا کا دین مننا تو من دے یہ اللہ نو نہ راضی کرنے نہ رسول نو, اللہ رسول نو خوش کرنے کا طریقہ ہے. جو نہ کیا نہ مینو کڈی کڑوی گولی نظر آئے میں انہوں نگڑ سمے نہ وتا نا یا رسول اللہ تسی فرمایا دسی دین جگہ میرا جی نہیں کرتا یہ تو اسی طرح کی ملتی جلدی ایک گل اور سن لو. قیامت برپا ہوئی یہاں لوگوں سے جو دین دستا نہیں من. رسول اللہ بازار جا رہا اور میں نا کروڑا احسان ہے رب دا, اللہ نے رسول میرا نہ خوش ساڑھے چکے دو سارے نہ ہوں وہ ہوئی ساری دین بنے. رسول اللہ جا رہا اور اچانک کوئی عورت سامنے آ گئی, رسول اللہ دل خیال پیدا ہوا فوراً کر چلے اور اسے بھی اپنی بیوی نے بلایا زینب علیحدہ جا کے اپنی حاجت پوری کرے اور آ کے مسئلہ بیان کیا کہ جدوں اسی طرح کسی نہ ہوئے فوراً اپنی بیوی کو چلا جائے تاکہ وہ خیال دور ہو جائے اور دھیان دے پائے. نہیں 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 بھائی نہیں تھی کرو ہی کہی جاتے حدیث کر کے بخاری شریف تھی اپنا دین اگر منوا چاہتے ہو اصا کوئی نہیں مننا. گستاخی بے ادبی تد ہوگی جی اِسی کولوں گل آخیے جی اللہ کا رسول ہی آپ دستا وہی تسلی کر دو بھی دسیا کہ نہیں جتوں مرضی جا کے پڑھا لو اگر دسیا تو پھر سما ہوتا اللہ راہ سے بنا سر متھے سے جو پیغمبر خدا نے کہتا وہی حق. تو یہ واقعہ جس دوست نے بھیجا بالکل ٹھیک ہے کہ نماز پڑھاؤ لگیا حضور کو یاد آ گیا جی آپ نے غسل کیا کوئی اتنا نہیں دین کا بگڑتا نہ کوئی نقصان ہوتا. وہی پہنچاؤ کی غلطی نہیں جا اتو قرآن اترتا وہ فرشتے انہوں نے اگوں پچھوں سورا جن چاہتا اگے پیچھے گارداں ہوں انہیں چر نہیں فرشتوں کا پیرا ہٹتا جب تک نبی انہوں سن کے ٹھیک ٹھیک زیر زبر صحیح نہیں پہنچا لینا وہ رہتا کہ اس کلام سے نہ ملاوٹ ہو جائے. اپنی ذاتی زندگی بھول جانا نسیان ہوگا کوئی ایک اور واقعہ سنا کے ختم کیا. یہ بھی ایک دین ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک صحابی نے سنیا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہا رات دے وقت اچھی آواز میں. آپ نے فرمایا اللہ تے رحمت کرے میں تے سورج آیا تو انجی چھڑ بیٹھا مینوں یاد ہی نہیں سی میں پڑھ رہی تھی انہیں یاد کرا یہ جی پڑھنا مینوں چیتا آیا بھی یہ سورج یہ بھی یاد ہے جب پہنچائی سی ادو نہیں بھولے جب اتری ہے پہنچا لوگ یاد کری نہیں گئی بعد آپ بھول گئے بشرون پڑھ پھر وہ پڑھنا یاد آئی یہ بشریت ہے یہ کوئی بری گل نہیں ہے نبی کی شان ہے تاری سمجھ نہیں آتی وکری گل ہے یہ گھٹنا کوئی نہیں دین مکمل ہے. اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.